کا احسان ہمارے درمیان ہے. رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. اس قدر مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے قرآن سے. اچھا یہ یاد رہے, یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے, مگر اس مہینے کی سگنیفیکنس, اس مہینے کی امپورٹنس سمجھیں کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں زبور, توریت, انجیل اور قرآن, یہ چاروں کی چاروں بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں یہ رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں. اللہ پاک نے اس مہینے کو چنا ان کتابوں کے نزول کے لیے. اب بات کرتے ہیں قرآن کی. قرآن اللہ کا پیغام ہے. ہم تراویح میں قرآن سن رہے ہیں, کچھ لوگ ماشاءاللہ تلاوت بھی کر رہے ہوں گے, بڑی اچھی بات ہے, مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں. پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, پھر فالوئنگ ہوتی ہے نا. پہلے کسی چیز کو آپ سمجھیں گے, پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں گے. لیکن بہت بڑی تعداد ہمارے اندر وہ ہے کہ جو قرآن جانتی نہیں کہ قرآن میں لکھا گیا ہے, قرآن میں بیان کیا ہوا ہے, ہمارے لیے میسیجز کیا ہے. یاد رہے حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں تو یہ ڈیسیشن ہم لینا اب ہم اپنی بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ گزاریں, قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں. قرآن کس قدر رحمتیں, برکتیں ہمارے لیے خزانے لے کر آیا ہے, ہمیں کیا پتا, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے جوڑا ہے. ایک واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں بیان کیا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی, بیمار بھی تھی اور غریب بھی تھی. بڑے پیسے جوڑ کر اپنے بچے کو باہر بھیجا کہ بیٹا باہر جائے گا تو کما کر پیسے بھیجے گا. بیٹا باہر گیا, جا کر ماں کو اس نے تھوڑے دنوں بعد ایک خط بھیجا. ماں بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے نے, لاڈلے نے ولایت سے مجھے یاد کیا. اس لفافے کو چوما, آنکھوں سے لگایا اور دراز میں رکھ دیا. اگلے مہینے پھر خط آیا, پھر بڑی خوش ہوئی, مگر پڑھنا جانتی نہیں تھی. پھر اس خط کو دراز میں رکھ دیا. بہت سارے انویلپ آتے گئے, وہ دراز بھرتی گئی, ماں بیمار ہوتی گئی, غربت بڑھتی گئی اور ماں دنیا سے چلی گئی. پڑوس کی خواتین آئیں, گھر کو صاف کیا, دراز کھولا تو بہت سارے انویلپ ملے. جیسے انویلپس کو کھولا تو ان انویلپس میں ہر خط کے ساتھ منی آرڈر تھا. بیٹے نے ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجے تھے. اگر وہ سارے منی آرڈر کیش ہو جاتے تو ماں کی غربت بھی دور ہوتی, علاج بھی ہو جانا تھا. مگر ماں پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ نہیں جانتی تھی کہ خطوں کے اندر, ان لفافوں کے اندر میرے لیے کتنا خزانہ موجود ہے. بظاہر تو یہ ایک سٹوری ہے, مگر ہمارا قرآن سے تعلق ایسا ہی تو ہے. ہم قرآن کس لیے یوز کرتے ہیں؟ آنکھوں سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں. نئی دکان لی ہے بھائی, جلدی قرآن لے کر آؤ, قرآن رکھنا ہے. نیا گھر لیا, جلدی قرآن, اچھا سا جلدان بناؤ, بڑا خوبصورت سا قرآن خریدنا ہے بھائی, نیا گھر لیا ہے. اچھا پھر نیا کاروبار, یار ختم قرآن کرانا ہے تاکہ کاروبار میں برکت چاہیے. گھر میں ختم قرآن کرانا ہے, اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ختم قرآن میں بھی جس کے گھر میں ختم قرآن ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ بچوں کو بٹھا دے گا, تم پڑھ لو, ساری برکتیں تم لوگ لے کر آؤ میرے گھر میں قرآن کھولنے کے لیے رمضان میں کھولوں گا. سچ بتائیں ہم صحیح کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کیا اس لیے قرآن ہمیں دیا گیا, اس لیے یہ نازل ہوا ہے؟ پڑھا ہی نہیں ہے, انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا ہے. آج لوگوں کے میسیجز کی, لوگوں کے پیغامات کی ہماری لائف میں کتنی اہمیت ہے. آج صبح اٹھنے کے بعد پہلے لوگ اللہ رسول کا نام لیتے تھے, وضو کرتے تھے, اب تو آنکھیں پوری نہیں کھلتی, موبائل اٹھاتے ہیں کہ بھئی کس کا میسج آیا پہلے دیکھیں. پھر اس کے بعد بھی جس کا امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے سنتے ہیں, فیملی کا تو فرینڈس کا, اچھا بزنس کولیگز کا, کسٹمر کا, اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنے باس کا میسج پہلے سنے گا تاکہ مس نہ ہو جائے, امپورٹنٹ میسج ہے. اللہ کے میسج کا کوئی ٹائم نہیں. 40 سال 50 سال 60 سال عمر ہو گئی, نوبڈی کیئر اباؤٹ قرآن. کیا اب اللہ نے فرمایا قرآن میں, کس کو پتا ہے؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے بارے میں نہیں پتا. باقی جو پوچھنا ہے پوچھ لو ہم سے. اس ملک میں رہ کر آج افریقہ کے کیا حالات ہیں, امریکہ کے کیا حالات ہیں, سیاست کیا کہتی ہے, اسپورٹس کیا کہتا ہے. $1 خریدنا نہیں, روز ڈالر کا ریٹ معلوم ہوتا ہے. سونے کا ایسے ریٹ معلوم کریں گے جیسے کانیں لی ہوئی ہیں سونے کی. ہر چیز کی معلومات رکھنی ہے, لیکن قرآن کے بارے میں نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے, نہ ٹائم دینے کے لیے تیار. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جواب چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے کہ یا اللہ قرآن اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ ٹائم نہیں ملا, بیزی بہت تھا, فیملی لائف تھی, بزنس پہ بیزی تھا. اب خود سوچیں, ہم غلط کر رہے ہیں, ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے ان لمحات کو. یہ رمضان دیکھیں, دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشنز. ہمارا جو مین اینیمی ہے نا وہ بند ہے اس وقت. اچھی نیتیں اور اچھے کام کے ڈیسیشن رمضان میں لیے جا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا دل
اتنا شیطان، کیونکہ شیطان بند ہے، اب اپنی عادتیں خراب کر رہی ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ دل نرم ہے. تو اب ڈیسائیڈ کر لیں، طے کر لیں کہ اب آگے جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزارنی اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزارنی. قرآن پاک میں ویسے تو بہت ساری باتیں ساری سمجھنے والی ہیں، مگر اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، او یو بلیورز. ہم ہیں نا ایمان والے، دعویٰ ہے نا، ہم سے بات کی اور پتہ ہی نہیں کیا بات کی ہے. نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ پڑھا. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ ٹریول کرتے ہیں، بندہ جب گھر سے دور ہوتا ہے نا فیملی بڑی یاد آتی ہے، بچے بیوی گھر والے ماں باپ یاد آتے ہیں. آپ کسی ٹریول پر گئے اور بڑے محبت کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی امی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کیا کہ سب سنیں گے، خوش ہوں گے، مجھے بھی رپلائی آئے گا، بچوں کی توتلی زبان میں رپلائی آئے گا، مجھے بہن کی آواز سننے کو ملے گی، بچوں کی والدہ کی آواز سننے کو ملے گی. انسان مس کرتا ہے، ہوم سکنس ہوتی ہے. آپ نے میسج کر دیا، اچھا اب تو میسج ریسیو ہو جاتا ہے تو ٹک بھی آ جاتا ہے. آپ کو پتا چلا ٹک ہو گیا، ریسیو ہو گیا، لیکن یہ بلو نہیں ہو رہا، سن نہیں رہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آپ سفر پر ہیں. 2 دن بعد آپ نے کہا اب کال کرتا ہوں، خیریت تو ہے؟ آپ فون کریں گے کہ یار میں نے میسج بھیجا، آپ لوگوں نے سنا نہیں. اور گھر والوں سے اگر یہ جواب آئے کہ مل تو گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا، سچ بتاؤ آپ پر کیا گزرے گی؟ یار میں بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کمانے کے لیے باہر گیا ہوں، ان کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے گیا ہوں، اور یہ میرا پیغام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تمہارا پیغام کوئی نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے. رب کا پیغام مل چکا ہے، ریسیو ہو چکا ہے، مگر ابھی تک پڑھا نہیں ہے، ابھی تک سمجھا نہیں ہے. سچ بتاؤ یہ ہم ٹھیک کر نہیں؟ میرے میٹھے اسلامی، رمضان کے بارے میں اللہ کریم نے کیا شاندار قرآن میں حکم نازل فرمایا، ہم سے خطاب کیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تمہارے پچھلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو، تقوی حاصل کرو. واٹ از دا ریزن آف روزہ؟ حکمت آف روزہ تقوی حاصل کرو، پرہیزگاری حاصل کرو. اب کیا ہمیں روزے رکھ کر تقوی مل رہا ہے، پرہیزگاری مل رہی ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ڈیلیبریٹلی یا ان ڈیلیبریٹلی ہم روز تقوی کی ایک بڑی شاندار پریکٹس کر رہے ہیں. پہلے تو تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کا خوف دل میں ہونا، رب ناراض نہ ہو، اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس خیال سے کہ رب دیکھ رہا ہے. متقین کی یہ نشانیاں بیان ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑی شاندار پریکٹس روزہ ہم سے روز کروا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ عصر کے بعد بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، فریج میں فروٹ بھی رکھا ہوا ہے ریڈی، شربت بھی ریڈی ہے. تقریباً 200 کروڑ لوگ مسلمان دنیا میں ہیں. میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی چھپ کے افطار سے پہلے کھا لیتا ہوں. ایون یہ بچے روزہ رکھتے ہیں نا، یہ بھی نہیں کھاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی شاندار پریکٹس رمضان کروا رہا ہے. اچھا یہ تو دور کی بات ہے نا، کلی کرتے ہیں ہم، منہ میں پانی چلا گیا ہے، اب حلق میں اتارنے میں کتنی جگہ باقی ہے؟ ایک کلی کے اندر ڈالنی ہے نا، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، منہ میں پانی بھی آ گیا، ڈوبڑی، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. ایک گھونٹ بھر لوں میں، تھوڑا پانی اندر چلا جائے گا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا. لیکن اتنا مسلمان محتاط ہوتا ہے کہ قطرہ اندر نہیں جانے دیتا، غرغرہ نہیں کرتے. یار رمضان میں روزہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ روزے نے تمہیں کتنی شاندار پریکٹس کروا دی کہ تم ایک قطرہ گلے میں نہیں اتار رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھوک بھی لگی ہے، کھانا سامنے موجود ہے نہیں کھا رہے. اور یہ تمام چیزیں صبح حلال تھی، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ پانی بھی، کھانا پینا صحیح تھا، کھانا بھی ٹھیک تھا. 1 منٹ گزر گیا، اب تم رک گئے. افطار سے 1 منٹ بعد سب جائز ہو جائے گا، 1 منٹ پہلے تم نہیں کھا رہے. لیکن یہی بندہ حرام کرتے وقت، آنکھوں کا گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ زبان سے گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام کماتے وقت کیوں نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام سنتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ روزوں کا ریزن بتایا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. پریکٹس بھی کروا دی، 30 دن یہ پریکٹس جاری رہتی ہے. اگر رمضان میں بھی گناہ چل رہے ہیں، کھانا نہیں کھائیں گے، باقی زبان سے جو بولنا ہے بول دیں گے، آنکھوں سے جو دیکھنا ہے دیکھ لیں گے، یہ کیوں نہیں سوچتے پیچھے اسلامی بھائی؟ تو یہ پیغام ہے قرآن کا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے اور اس پرہیزگاری کو حاصل کرے.